اور آپ کی جد و جہد اور محنتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اس وقت آپ ہماری دعوت پر اپنی مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، جس کے ہم مولانا محترم کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں پر حاضری دی ہے۔ میں بلا کسی تاخیر آپ کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور ہم سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سنابل انگلش اسکول کے تمام ہی ٹرسٹیان نظام، عہدیداران، پرنسپل، اساتذہ اکرام، معزز والدین، طلباء و طالبات، اللہ رب ذوالجلال نے ہم کو انسان بنایا ہے اور ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے دنیا میں امتحانات ہیں، چیلنجز ہیں۔ اگر اس آزمائش میں ہم کامیاب و کامران ہو گئے تو سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہاں اگر ہم فقط کھانے پینے اور دنیا کی زندگی میں مصروف و مگن رہ گئے اور اپنے آپ کو بنایا نہیں، اپنی اولاد کو بنایا نہیں، تو ایسی صورت میں ہم میں اور جانوروں میں کسی طرح کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو بہترین آنکھ، ناک، کان، پیر، پورا جسم عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دماغ جو عطا کیا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں اور اسے پڑھنے، لکھنے، سمجھنے میں ہم استعمال نہ کریں تو یہ ایسے ہی جامد ہو جائے گا، جیسے ہم کنویں میں پانی نکالتے رہیں گے، آتا رہے گا، جھرا بہتا رہے گا۔ اسی طرح ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہیں گے، اللہ رب ذوالجلال اس سے بہت ساری چیزیں کو جاری و ساری فرمائیں گے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ہوں یا بہنیں ہوں یا مسلم معاشرے میں ہو، تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارے ان غریب محلوں میں چلے جائیں، وہاں والدین اپنے بچوں کو کام و کاج پہ لگانے کو پسند کرتے ہیں اور ان بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ پڑھ کر کیا نواب بننا ہے، کون سے آفیسر بننا ہے، اس لیے جاؤ کام کرو، تمہارے لیے اسی میں عافیت ہے۔ نواب بننے کے لیے ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے، اچھے انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اس تعلیم کو دینی ڈھنگ سے حاصل کریں، جیسے یہ سنابل انگلش اسکول ہے، یہاں آپ کو انگریزی تعلیم
عربی ڈھنگ سے اور دینی ماحول میں جو دیا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا عطیہ ہے، گفٹ ہے۔ یہاں بنگلور شہر سے اتنی دور حضرات ہمارے علماء جو نوجوان ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہماری ان بچیوں کو اور ان بچوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کریں۔ جیسے راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کی کوئی ویلیو نہیں، اگر اسی پتھر کو مشین میں ڈال کر تراشا اور خراشا جائے اور اس کے اندر وہ چمک آ جائے اور وہ ہیرا بن جائے، او ہو، اس کی قیمت کروڑوں پہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو اگر ان تعلیم گاہوں میں رکھ کر تراشا خراشا جائے، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کی جائے، تو ہمارے یہ بچے آگے انشاءاللہ قوم کے ہیرے بن کر امت کے سامنے اپنی خدمات انجام دیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف لڑکے تعلیم حاصل کریں، لڑکیاں پڑھ کر کیا کرنا ہے، گھر میں ہی تو ان کے کام و کاج رہتے ہیں، گھر کا کام کاج سیکھ لے تو اتنا کافی ہے۔ یہ میرے حساب سے بالکل غلط سوچ ہے، اور حضرات علماء کے حساب سے بھی یہ غلط سوچ ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں جن کا ذہن ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، ہمارے ان بچوں کے مقابلے میں اگر بچیاں پڑھنا شروع کرتی ہیں تو ایسی صورت میں ان بچیوں کا جو رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان بچیوں پہ محنت کرنے کی وجہ سے ایک تو ان کا کیریکٹر بھی اچھا بن گیا، اور یہ تعلیم یافتہ بھی بن گئے، اور آگے چل کر قوم و ملت کی خدمت کرنے میں یہ آگے پیش رہیں گے۔ ہماری یہاں کی جتنی بھی اساتذات معلمات ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے وقت میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آج آپ کی بچیوں کو پڑھانے پر خدمت پر مامور ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے درمیان یہاں حاضر ہو کر اپنی خدمات کا ایک اہم رول آپ کی بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ پڑھتے، اگر یہ بھی گھروں میں رہ جاتے، تو کیا آپ کی ان بچیوں کو پڑھانے پہ آج قادر ہوتے؟ ان کے ٹیلنٹ کو دیکھیے، ان کے بات چیت کو دیکھیے، ان کی بول چال کو دیکھیے۔ یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 9 سال کی عمر میں آئی، اور 18 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک رہیں، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر یا کبھی ایسے سیکھتے اتنی تعلیم یافتہ ہو گئی کہ 2200 سے زیادہ روایتیں اماں عائشہ سے صادر ہیں۔ جلیل القدر صحابہ جب کبھی بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ پیش آتا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پردے کے ساتھ پہنچتے، پوچھتے، اماں عائشہ یہ بتائیں اس میں شریعت کیا کہتی ہے، کیا اس کا حل ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کا حل بیان فرماتی۔ ایسے ہی امہات المؤمنین نے اور صحابیات نے جو طریقہ ہمارے سامنے، جو نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، اگر اسے اپنا کر ہماری ان بچیوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کریں، امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی گودوں میں پلنے والا کوئی بھی بچہ بغیر اخلاق و کردار کے تعلیم حاصل کیے کہ نہیں رہے گا۔ ایک تو خود یہ تعلیم یافتہ اور ان کی گودوں میں پلنے والی وہ اولاد شروع ہی سے اسلامی ذہنیت رکھ کر، دینی ماحول میں رہ کر اگر یہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ دائی بنیں گے، اور یہ غیروں کو اسلام کی طرف رغبت کرنے اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے ایک ایسا بہترین اعلیٰ نمونہ پیش کریں گے جس سے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لوگ غیر ان ہمارے نوجوان بچیوں کے اور بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ 1940 سے پہلے، جنگ آزادی سے پہلے انگریزوں نے ہمارے اس ملک کو قبضہ کر کے رکھا تھا، اس لیے ہمارے علماء نے اس وقت یہ فیصلہ لیا
کہ ہم انگریز سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کی زبان بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے. انہوں نے اعلان کیا تھا اس وقت. لیکن آج کے زمانے میں حضرات علماء کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دیں، اور باہر کے جو ملک ہیں وہاں انگریزی تعلیم بہت زیادہ استعمال میں ہے، ایک عالمی زبان ہے. اسے اچھے طریقے سے سیکھنے اور دعوت کے کاموں میں اسے استعمال کرنے کی آج بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ہماری یہ مائیں، چونکہ آپ کے گودوں میں اور آپ کے گھروں میں ہماری یہ بچیاں رہتی ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت آپ کے ذمے ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کروایا، ہم نے ہماری ذمہ داری ادا کر دی. اتنا کافی نہیں ہے. باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے. آئے دن جو سوشل میڈیا کے ذریعے فتنے برپا ہیں، فتنہ نہیں فتنے برپا ہیں، ان فتنوں سے اپنی ان بچیوں کو اور اپنے ان بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور صحیح طریقے سے ان کی تربیت کیسی ہو. اگر آج بھی ہم ان کی تربیت میں اپنا رول ادا نہ کریں تو آگے چل کر ہم خون کے آنسوں روتے رہ جائیں گے، اور یہ ہمارے بچے ہم کو چھوڑ کر اتنا بدنام کر کے دنیا میں اپنی زندگی گزر بسر کریں گے کہ ہم منہ چھپاتے پھرتے رہیں گے کہ کوئی دیکھے گا تو ہم کو شرمندگی ہوگی، آر ہوگی. اللہ کرے کہ ایسا ہرگز نہ ہو. آپ ماشاء اللہ یہ سنابل انگلش اسکول کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے انتخاب فرمایا ہے. یہ بڑا ہی مناسب انتخاب ہے، اس لیے کہ یہاں ماشاء اللہ انگریزی تعلیم تربیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ماشاء اللہ ہماری ان بچیوں کے لیے دینی اور اسلامی ماحول میں تربیت اور ان کے اخلاق و کردار کی پوری نگرانی ہمارے اساتذہ فرما رہے ہیں. یقیناً آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی مبارکبادی کی بات ہے. اللہ ہمارے ان نوجوان ساتھیوں کو جو میرے ساتھی ہیں، اللہ ان کو بہت 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 اجر عطا فرمائے. وہاں شہر بنگلور کے اس علاقے سے یہاں آپ آ کر اپنی خدمات کو انجام دینا یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، ایک بہت بڑی خدمت ہے. اللہ رب ذوالجلال ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور میں خاص طور پر 10ویں جماعت کے والدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بچیوں کی حاضری اور آپ کے بچوں کی حاضری 100% ہونا چاہیے. گھر میں فلاں کام آ گیا، اس لیے فلاں رسم آ گیا، چلو بچیوں کو وہاں بھیج دیں. یہ تھوڑے تھوڑے کام کے لیے ہیلا بازی کرنا اور اپنے بچیوں کو ان کے لیے چھٹی لے لینا یہ بالکل درست نہیں ہوگا. آپ کے بچیوں کے لیے آپ اگر ان کے پیچھے پڑے رہیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے تو آگے چل کر یہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر پائیں گے. تو 10ویں جماعت کے جو طلبہ ہوں یا طالبات ہوں تو یہ ایک دن کی بھی غیر حاضری ان کی نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے جامع العلوم میں جو طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں ان میں سے تقریباً 80 سے 90% طلبہ کی حاضری، اس لیے کہ 150 پر 7 بچے 10ویں جماعت کا امتحان لکھتے ہیں، تو اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بالکل گنے چنے بچے ایسے ہوتے ہیں 2-4 دن 5 دن غیر حاضر رہتے ہیں، ورنہ تقریباً بچے ماشاءاللہ ایک دن بھی غیر حاضر ہوئے بغیر درسگاہ میں حاضر ہو کر اسباق کو پڑھنا، ریویژن کرنا اور اپنے اندر کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ظاہر کرنے کی وہ ماشاءاللہ کوششیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ جامع مسجد کے زیر سایہ چلنے والا جو جامع العلوم ہے اس کا 10ویں جماعت کا رزلٹ کئی سالوں سے تقریباً 11-12 سالوں سے 100% رزلٹ آ رہا ہے. اگر ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں، ایک طرف اساتذہ کی محنت اور دوسری طرف ماں باپ کی محنت، جو محنت ہے اور ان کا جو جذبہ ہے، اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ایک اچھا رزلٹ آ سکتا ہے. فقط ہم اساتذہ کو بلیم کرتے رہ جائیں اور کہتے رہ جائیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، بس یہ کام کرنا ہے تو ان کو کام کرنے دیں. ہم کیا کریں؟ اگر ایسا کہہ کر ہم خاموش رہ جائیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اپنے بچوں پر بھی اور اپنے آپ پر بھی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی یہاں ہم کو جگانے والا آنے والا نہیں ہے کہ اٹھو اٹھو، سو رہے ہو، جاگ جاؤ، اب تمہارے لیے کوئی کچھ کام کرنا ہے. کوئی
آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، کسی بھی قوم کی تقدیر اس وقت تک بدلتی نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو جگائیں اور اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کریں، اس وقت تک بدلتی نہیں، اور یہ سوچتے رہ جائیں گے کوئی آئے گا اٹھائے گا اور ہم کو جگائے گا، بس ہم ایسے ہی سوتے رہیں گے اور اوپر سے لوگ آ کر ہم کو کچل کر چلے جائیں گے۔ اگر ہم بڑی تعداد میں مسلمان ہوں، کروڑ ہا کروڑ، لیکن نہ ہمارے اندر قابلیت ہے، نہ ہمارے آئی اے ایس آفیسر ہیں، نہ آئی پی ایس آفیسر ہیں، نہ کے ایس آفیسر ہیں، نہ پولیس میں ہماری نمائندگی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ان سارے ڈپارٹمنٹس میں اپنے ان بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو اگر اس دور میں اپنی ان بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہ کریں تو آنے والے دنوں میں ہماری وہ قوم باوجود کروڑ ہا کروڑ ہونے کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ ان کو گنا جائے گا، نہ ان کا کوئی اعتبار ہوگا، سامنے والا سامنے سے گزرتا رہے گا، نہ اسے وہ نظر آئے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو عمدہ اعلیٰ معیاری تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوں، اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام احباب کی ان خدمات کو خوب شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم سب مل کر ملت کی فکر کریں اور ملت کے افراد کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے فیصل صاحب کا اور خالد صاحب کا کہ انہوں نے یہاں آپ کے اس اسکول میں حاضر ہونے اور کچھ خیالات کا اظہار کرنے کا بھی موقع آپ نے عطا فرمایا۔ میں اس پر آپ کا دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Prize distribution